مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام لیے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے خدا اپنے بندوں کو خوش دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ انسان جو اپنے لیے خوشی خریدتا اور دکھوں کے سمندر میں کودتا اور اپنے کاموں کے سبب سے دکھ اٹھاتا اور غمگین ہوتا، لیکن خدا انسان کو غمگین نہیں بلکہ خوش دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ اس لیے جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں، زبور 97 اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے: صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لیے خوشی۔ اے صادقوں، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ یہاں پر خدا صادق یعنی کہ سچا، اور وہ جو سچائی سے زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ سچائی جو خداوند خدا سے انہیں عطا کی گئی ہوتی ہے، ان کو خدا صادق کا نام دیتا ہے اور ان کے لیے دنیا کے تمام تاریکی کو ختم کرتا اور اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو نور میں چلنے کی تقویت بخشتا۔ اس لیے صادقوں کے لیے نور بویا گیا اور راست دلوں کے لیے خوشی۔ وہ جو راست دل ہیں، وہ جو پاک دل ہیں، وہ جو خدا کے احکام کو اور اس کے ارشادات کو، اس کے آئین کو اور اس کی تمام تعلیمات کو پر چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ان کو خداوند خدا راست دلوں کے لیے خوشی کیا کرتا ہے؟ رکھتا ہے، اور وہ اس لیے خوش رہتے ہیں۔ اور صادقوں، خداوند میں خوش رہو۔ کہتا ہے کہ تم ہر وقت خوش رہو، تم غمگین نہ ہو، تم دکھ نہ اٹھاؤ، تم پر مصیبت نہ آئے اور تم غم کی حالت میں زندگی بسر نہ کرو، اور اس کے پاک نام کا شکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں خوش ہونے کے لیے کہا، کیونکہ اس کی تم تعریف کرو، تمجید کرو، پوجا کرو، پرستش کرو، عبادت کرو، کیونکہ خداوند خدا اپنے کلام میں آپ کو صادق کہہ کے مخاطب کرتا اور آپ کو نور میں چلنے کا فضل بخشتا ہے، اور راستی میں آنے کے لیے آپ کو راستی کا راست راہ اختیار کرنے کے لیے وہ آپ کو خوش آئین اور خوش بخت بناتا ہے۔ یہاں پر ہم بائبل مقدس میں جب آگے چلتے ہیں تو ہم حبقوق نبی کے صحیفہ کو دیکھیں تو وہاں پر اس کے 3 باب اور اس کی 7ویں اور 18ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر کچھ اس طرح سے مرقوم ہے: اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنیوں کیسے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ وہ کہتا ہے اگر میں کسی بھی حالت میں ہوں گا تو میں خدا میں خوش رہوں گا۔ اگر میری کھیتوں میں پھل نہ ہو، درختوں پہ انجیر نہ ہو اور میرے کھلیان میں پیداوار نہ ہو اور میرے طبیلوں میں مویشی نہ ہوں، بھیڑ خانہ میں بھیڑیں نہ ہوں، اور تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا، کیونکہ میں خداوند میں اس کی مرضی کے مطابق خوش رہوں گا۔ اگر میں خدا کے بندہ ایوب کی بات کروں، اتنے دکھوں کے باعث بھی وہ خدا میں خوش ہے، تب اس نے بہت سا پھل خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے باعث پایا۔ اگر اس کا بہت کچھ گیا تو خدا نے اسے بہت کچھ یعنی کہ دگنا لوٹا دیا۔ اگر خدا کی مرضی سے کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو شکر کرو، اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ داؤد نبی کہتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو، خداوند میں خوش رہو۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا زبور 97 میں کہ اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ اگر انجیر درخت پہ پھل نہ لگے اور مویشی نہ ہوں، طویلوں میں کوئی جانور باقی نہ رہے اور کھیتوں میں پیداوار نہ ہو، تو بھی خداوند میں خوش رہو، کیونکہ خدا کی اگر یہی مرضی ہے تو اس کی مرضی کو بجا لاؤ اور اس کی مرضی کے مطابق خوشی مناؤ۔ اور پھر خدا کا بندہ حبقوق نبی اور اس کی 18ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں:
اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا اور خداوند میری توانائی ہے۔ کہتا ہے میں اس میں خوش رہوں گا کیونکہ وہ میری توانائی ہے، اس نے مجھے زندوں کی زمین پہ رکھا ہے، مجھے زندگی دی ہے، میری سانسیں چل رہی ہیں، اب تک میں زندہ خدا کے حضور میں بندگی کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کی شکر گزاری کے لیے اب تک جیتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے میرے پاؤں ہرنیکے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ مجھے نیچے سے اٹھاتا اور مجھے تخت پہ بٹھاتا اور مجھے سر بلند کرتا ہے، اس لیے میں خدا کے حضور خوش رہوں گا کیونکہ مجھے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ عزیزو، ہم کس حالت میں ہوں، جس کنڈیشن میں بھی ہوں، تو خداوند نے ہمیں خوش رہنے کا خداوند نے فرمایا ہے۔ جس طرح پالوس رسول کہتے ہیں خوش رہو خوش رہو، پھر کہتا ہوں خداوند میں خوش رہو، تو خوشی مناتے رہو اور خداوند کی تمجید کرتے رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ سو آج کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔